رب العزت نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے انسانوں میں محتاجی نہ ڈالی ہوتی کہ ہر انسان ہر اپنا کام اپنے سے کر لیتا تو شاید روئے زمین پر ہر انسان فرعون بن کر پھرتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ انسان کو انسان کا محتاج بنایا۔ اللہ کا تو محتاج ہے ہی انسان، لیکن انسان بیمار ہوا تو ڈاکٹر کا محتاج، انسان گھر بنانا ہے تو انجینئر کا محتاج، انسان تعلیم حاصل کرنا ہے تو معلم کا محتاج، انسان بچپن سے بڑا ہونا ہے تو والدین کا محتاج۔ تو اس طرح سے انسان ہر جگہ پر اس کو اللہ نے محتاج بنایا، اس طور پر کہ وہ فخر اور تکبر کے ساتھ زندگی نہ گزارے اور اسے اس بات کا احساس ہمیشہ لگا رہے کہ میں اپنے خالق کا بھی محتاج ہوں اور ایک دوسرے انسان کا بھی میں ہمیشہ محتاج ہوں، تو میں کیوں تکبر کروں؟ تو اس سے اس کے اخلاق میں سدھار آتا ہے۔ دوسرا، انسان کی طبیعت میں جب تعاون کی فکر آتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ انسان کی طبیعت میں آتا ہے تو معاشرے کے اندر میں ہمدردی اور محبت عام ہوتی ہے۔ اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ اگر حقیقی معنی میں کسی میں انسانیت ہے تو جب اس پر کوئی احسان کرے تو احسان کرنے والے کے احسان کو فراموش نہیں کرتا ہے وہ، بلکہ جس نے احسان کیا اس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اس کے احسان کو مانتا ہے اور اس کی بات کو ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو بنایا۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور انسان روزانہ نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے اور نئی نئی چیزوں کے بنانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں انسان کی صحت بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، انسان بیماریوں کی آماجگاہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا ہندوستان کی میڈیکل صورتحال کیا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ ہندوستان میں ابھی بھی 650 میں سے تقریباً 350 سے 400 ضلع ایسے ہیں جہاں کوئی میڈیکل کالج نہیں پایا جاتا۔ ہندوستان میں ابھی بھی جو دیہاتی علاقہ ہے اس میں 82% لوگ ایسے ہیں جن کو میڈیکل سروسز پرووائڈ نہیں ہے، مہیا نہیں ہے۔ شہر میں رہنے والے وہ بھی 50% ایسے ہیں جن کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ہندوستان میں ڈاکٹر جتنے ہونے چاہیے لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر میں کمی ہے، اور جو ہیں ان کے دل میں بھی جیسی ہونی چاہیے انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے والد صاحب حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم کو کہ آپ نے جہاں پر دینی تعلیم کی فکر کی وہیں پر امت کو اور اس ملک کے باشندوں کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کی بھی فکر کی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم یہاں پر جمع ہے۔ الحمدللہ ویسے جامعہ اس کی نگرانی میں 120 ادارے کام کر رہے ہیں، کمپلیکس ہے ملک کے مختلف خطوں میں، اور 2200 سے زیادہ مکاتب کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ ان سب میں مل کر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک کے جامعہ کی نگرانی میں 26,000 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، 26,700 طلباء نے، 9,000 کے قریب طلباء نے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی، تقریباً 10,000 سے زیادہ طلباء نے قراءت کی سند حاصل کی، 2,500 بچے اب تک کے ڈاکٹر بنے، اور
10,000 سے زیادہ بچے جنہوں نے انجینئرنگ کے مختلف کورس سے تعلیم حاصل کی، اسی طریقے سے 10,000 کے قریب طلباء نے فارمیسی کا کورس مکمل کیا. تو الحمدللہ یہ بڑی تعداد میں طلباء نے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میدانوں کے اندر میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کالجز کو جو بنایا ہے اس کا مقصد اچھا انسان بنانا، اور اچھا انسان بنانے کے لیے اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے. اور جتنا اچھا ماحول ہمارے مدرسے فراہم کر سکتے ہیں اتنا اچھا ماحول دنیا میں کوئی نہیں فراہم کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی عصری تعلیمی ادارے ہیں یہ تمام کے تمام تعلیمی ادارے ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر دینی تعلیم کا بھی مکمل انتظام ہے، تاکہ علماء کی نگرانی میں اور اچھے ماحول کے اندر میں تعلیم فراہم کی جائے. اس وقت صرف تعلیم یہ چیلنج نہیں ہے، بلکہ تعلیم سے بڑا چیلنج اخلاق ہے. کہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لوگ، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، مگر ان کے اندر میں انسان کی ہمدردی نہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے. انسان کی خدمت ان کے مقصد کے اندر میں داخل نہیں. حضرت مولانا محمد احمد علی لاہوری ہمارے ہندوستان کے مایناز مفسرین میں سے گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے تو میں بتا سکتا ہوں اس کو، اگر میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہے اور دوسرا پاؤں میں ٹرین پر اس کے زینے پر رکھوں، اس سے پہلے میں اس کو قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ 800 صفحے کا قرآن اور اتنی دیر میں آپ قرآن کا خلاصہ کیسے بتائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں بہت سارے، وہ صرف اسی پر فوکس کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ صرف حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کوتاہی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں. کچھ لوگ جو صرف خدمت خلق پر فوکس کرتے ہیں اور عبادت اور اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں. کہا نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان میں یہ تینوں صفتیں آنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اطاعت کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اطاعت کرے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. اب مخلوق کی خدمت جو انسان کرتا ہے اس کی بھی مختلف غرض ہوتی ہے. بعض لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں مگر ان کی غرض ہوتی ہے نام و نمود. بعض لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اس کے غرض ہوتی ہے انسانوں سے مصیبت اور تکلیف کو دور کرنا، اور اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت اس لیے کی جائے تاکہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کیا جائے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر ہمارے اس ملک میں جہاں پر نفرت کی فضائیں عام ہے، یہاں پر محبت کی فضا کو عام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اخلاق کی طرف توجہ دینے کی، والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی. اسکول میں، مدرسوں میں، کالجوں میں یہاں تعلیم سے زیادہ اخلاق اور تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آدمی کتنا ہی بڑا بن جائے مگر اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، اسے چلنے کی تمیز نہیں ہے، اسے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، اسے کہاں غصہ کرنا کہاں غصہ نہ کرنا ان چیزوں کا اسے علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کتنے ہی اچھے ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے معاشرے میں. اگر وہ کوئی پوزیشن پر ہے تو کچھ لوگ اس کی تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ کر سکتے ہیں، مگر انسان کے دلوں کے اوپر حکمرانی کے لیے اخلاق کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے.